اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسموں، بلند و بالا پہاڑوں، کوہساروں اور حیران کر دینے والے مناظر سے نوازا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پرندوں کی خوبصورت نعمت سے بھی نوازا ہے، جن کا بہت بڑا کردار موسموں کو معتدل رکھنے میں نمایاں ہے۔ پاکستان کے پہاڑی، جنگلی اور دیہی علاقوں میں اکثر ہمیں ایک آواز متوجہ کرتی نظر آتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اور وہ آواز ہوتی ہے ووڈ پیکر کی۔ اور ووڈ پیکر کا اردو نام یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ ووڈ پیکر کو اردو میں کٹ پھوڑا کہتے ہیں۔ کٹ یعنی لکڑی اور پھوڑا یعنی چیرنے والا۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے اور یہ کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بے شک نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، قرآن پاک یہی کہتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایک کلک سے آپ کا جانا کچھ نہیں لیکن کسی کا فائدہ ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں ووڈ پیکر یعنی کٹ پھوڑے کے بارے میں جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت کائنات میں اس کا کیا کام ہے اور کس طرح یہ اس دنیا کو خوبصورت بناتا ہے۔ کٹ پھوڑا کوے کی جسامت سے لے کر چڑیا کی جسامت کا ہوتا ہے۔ یہ مختلف رنگوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کا سر اکثر سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کو آپ لکڑہارا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی چونچ کو اتنا مضبوط بنایا ہے جو کسی لوہے کے کلہاڑے سے کم نہیں۔ اس کی مضبوطی کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب یہ درخت کے تنے پر ضرب لگاتا ہے تو اس وقت اس کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 600 جی فورس سے لے کر 1500 جی فورس تک ہوتی ہے، جبکہ انسان کی ہیڈ انجری کے لیے صرف 100 جی کافی ہوتی ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی تیزی اور طاقت سے درخت پر ضرب لگاتا ہوگا۔ ایک سے دوسری ضرب لگانے کے درمیان تقریباً 5 ملی سیکنڈ یا 10 ملی سیکنڈ کا حصہ درکار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب یہ کٹ پھوڑا درخت پر اتنے زور سے ضرب لگاتا ہے، اس وقت نہ ہی اس کے سر اور نہ ہی اس کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کٹ پھوڑے کے سر کو اس ترتیب سے بنایا ہے کہ جس زبان سے یہ مزیدار کیڑے مکوڑوں کو کھاتا ہے، وہی زبان اس کی چونچ کے اوپر سے شروع ہو کر اس کے دماغ کو محفوظ بناتے ہوئے اس کے سر کے گرد گھومتی ہوئی دوبارہ اس کی چونچ میں چلی جاتی ہے۔ زبان کی یہ بناوٹ اس کے دماغ کو جھٹکے سے بچاتی ہے۔ زبان کی بناوٹ لچکدار اور خاردار ہوتی ہے، جس کے ذریعے درختوں کے تنوں سے یہ کیڑے مکوڑوں کی شکل میں اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ کٹ پھوڑا پرندوں کی دنیا کا انجینئر ہوتا ہے، کیونکہ درخت کے تنے میں گھونسلہ بنانے کے بعد صرف ایک دفعہ استعمال کرتا ہے۔ افزائش نسل کے لیے اس کے بعد پرندوں اور جانوروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جس کو گلہری اور دیگر پرندے خوراک کی تلاش اور خوراک کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کٹ پھوڑا اگلے سیزن میں دوبارہ نیا گھونسلہ بناتا ہے۔ گھونسلہ بناتے ہوئے نر اور مادہ دونوں حصہ لیتے ہیں۔ اس قسم کا گھونسلہ بنانے کا مقصد چیلوں اور دیگر جانوروں سے انڈوں اور بچوں کو محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ گھونسلے بنانے کی ترتیب کچھ یوں ہوتی ہے کہ کٹ پھوڑا پہلے تقریباً 8 انچ سامنے اور 20 انچ نیچے کی طرف کھدائی کر کے گھونسلہ بناتا ہے، جہاں کٹ پھوڑے کی مادہ 4 انڈے دیتی ہے۔ انڈوں سے بچے کے نکلنے کی مدت تقریباً 15 سے 18 دن ہوتی ہے۔ انڈوں کو سینچنے میں نر اور مادہ کٹ پھوڑا دونوں شریک ہوتے ہیں، نر رات میں جبکہ مادہ دن میں یہ کام کرتی ہے۔ کٹ پھوڑے کے بچے پہلی اڑان بھرنے سے پہلے 1 ماہ گھونسلے میں رہتے ہیں۔ کٹ پھوڑے ہجرت کرنے والے پرندوں میں شمار نہیں ہوتے، یہ اکٹھے خاندان کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی بے شمار قسمیں پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر پرندوں کے پنجوں کی 3 انگلیاں آگے جبکہ 1 پیچھے ہوتی ہے۔
لیکن کٹ پھوڑے کے پنجوں میں 2 انگلیاں پیچھے جبکہ 2 آگے کی طرف ہوتی ہیں، جو کٹ پھوڑے کو سہارا دیتی ہیں جب یہ لکڑی توڑنے کے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ کٹ پھوڑے کی دم بھی مضبوط پروں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ دم کے تمام پر ایک شافٹ کی مانند ہوتے ہیں جس کو کٹ پھوڑا کھدائی کے دوران سہارے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کٹ پھوڑے کی ایک چھوٹی قسم کا خاص مشغلہ ایک درخت میں ہزاروں ترتیب وار ایک ہی سائز کے سوراخ کر کے سردیوں کے خوراک کے لیے چلغوزے جمع کرنا ہے۔ یہ چلغوزے کچھ نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، جس کو بڑے ترتیب کے ساتھ کٹ پھوڑا اس انداز میں رکھتا جاتا ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو ان کو اپنی خوراک کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرندے کے ذریعے ایک میسج یہ دے رہا ہے کہ جہاں جدوجہد مسلسل مستقل مزاجی کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے، وہیں اپنی ان تمام سرگرمیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت دنیا کو مزید خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔